اور عباس کے فضائل میں یہ بہت اہم چیز جو ابھی شہزادی کا ایک جملہ میں نے عرض کیا، روز قیامت یہ کہہ سکتی تھی الیدان المقطوعتان من عباس، میں عباس کے کٹے بازو لا رہی ہوں۔ تاریخ میں نے دیکھا مقتل میں یہ جملہ نہیں، لفظ ہے ابنی عباس، اپنے بیٹے عباس کے بازو لا رہی ہوں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ فاطمہ کے شکم سے نہیں، اور فاطمہ کہہ رہی ہے یہ میرا بیٹا۔ یہ واقعہ تو آپ نے کئی بار سنا ہوگا، کربلا معلیٰ میں کوئی زیارت کے لیے گیا، وہ پرانے زمانے کی زیارت، جہاں اتنا فاصلہ ہوتا تھا دونوں حرم میں، چھوٹے آقا اور بڑے آقا میں، کہ بہت سے لوگ وہ ڈسٹینس کی وجہ سے آقا عباس کے حرم میں اتنا ریگولر نہیں جاتے۔ یہ مومن آقا حسین کے حرم میں 3 مرتبہ جاتا ہے، فجر، ظہرین، مغربین۔ آقا عباس کے حرم میں 2 دن میں ایک بار، 3 دن میں ایک بار۔ عورت کا واقعہ ہے، عورت کا خواب میں اس نے دیکھا کہ میں شہزادی کونین کی بارگاہ میں پہنچ گئی اور کوثر کا پانی لایا گیا، شہزادی کے حکم سے ان کی کنیز ہر ایک کو وہ پانی پلا رہی ہے۔ جب اس تک پہنچی شہزادی نے روک دیا، کہا اسے پانی نہ پلانا، یہ اس پانی کی حقدار نہیں، یہ اٹلانٹا کا پانی پی سکتی ہے یا احمد آباد کا پانی پی سکتی ہے، کوثر کا پانی اس کو نہیں دینا۔ گھبرا کے کہا شہزادی سب کو مل رہا ہے پانی، مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ کہا اس لیے کہ تو میرے بیٹے کی زیارت کو نہیں جاتی۔ تڑپ کے کہا شہزادی میں دن میں 3 بار جاتی ہوں زیارت کو، فجر بھی وہیں، ظہرین بھی وہیں، مغربین بھی وہیں۔ کہا میں اپنے بیٹے حسین کی بات نہیں کر رہی، میں اپنے بیٹے عباس کی بات کر رہی ہوں، عباس میرا بیٹا۔ تو اندازہ کریں اس کی فضیلت کا، حسین تو فاطمہ کے بطن میں آئے اور فاطمہ کے ذریعے سے دنیا میں آئے، وہ فاطمہ کے بیٹے کہلائے۔ عباس کو تو یہ فضیلت کہ بطن فاطمہ سے نہیں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد بھی فاطمہ نے کہا میرا بیٹا، اس دنیا میں بھی کہا، قیامت کے دن مولا سے بھی کہا کہ میرے بیٹے کے ہاتھ۔ مگر اس کو ملائیے ان جملوں کو اس آیت سے جو کل میں نے تلاوت کی تھی، آج اس میں بات ختم کر رہا ہوں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان۔ موتی نکلتے ہیں، مونگے نکلتے ہیں، مرجان، 2 چیز۔ کل میرا جملہ تھا کہ آقا حسین کی ولادت نے پنجتن کو بھی مکمل کیا، چہاردہ معصومین کو بھی مکمل کیا، اور آیت بھی مکمل ہو گئی۔ مگر اس کے باوجود آقا علی کا تڑپنا، آقا علی کی تمنا، آقا علی کی دعا کہ مجھے ایک بیٹا چاہیے۔ آقا عباس بہت بعد میں پیدا ہوئے۔ ایک غلط بات ہمارے یہاں کہیں کہیں مشہور ہو گئی ہے، ویسے اردو مجلسوں میں بہت کم پڑھی جاتی ہے لیکن مشہور ہو گئی، کہ شہزادی کی وفات کے بعد مولا نے دوسری شادی ام البنین سے کی، دوسری تو نہیں، کم از کم اگر ہے بھی تو چوتھی۔ دوسری تو وہ زینب کی بیٹی امامہ سے ہوئی، تیسری خولہ سے ہوئی، خولہ محمد حنفیہ کی ماں۔ کم از کم یہ 2 شادیاں اور پھر جا کے ام البنین کی باری آئی۔ مگر ام البنین کا اپنا نام بھی فاطمہ، ان کی ماں کا نام ثمامہ، لیکن ام البنین سے جو شادی ہوئی ہر ایک کو پتا کہ وہ اس لیے ہوئی کہ علی تڑپ تڑپ کے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا مجھے ایک بیٹا چاہیے، اور شادی کے موقع پر بھی اپنے بڑے بھائی عقیل سے یہی کہا۔ کچھ شادیاں ہو چکی ہیں نا، کہا کہ اب ایک ایسی شادی میں چاہتا ہوں جس سے میرا وہ بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے، خاص کربلا کے لیے۔ قرآن نے کہا کہ تمہیں حسن و حسین مل گئے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، مل گئے، آیت مکمل، پنجتن مکمل، چہاردہ معصومین مکمل۔ کب آدمی کہتا ہے کہ مجھے بیٹا چاہیے؟ نمبر 1، اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو تڑپ تڑپ کے اولاد کی دعا کرتا ہے، علی کی اولاد تو ہے۔ نمبر 2، اولاد ہو مگر بیٹیاں ہوں۔ کم از کم ہمارے انڈین اور پاکستانی سوسائٹی میں
بیٹے کی ہر ایک کو تمنا ہوتی ہے، چاہے بیٹیاں کتنی ہی کیوں نہ ہو. یہ مسئلہ بھی نہیں، علی کے پاس پہلے سے بیٹے. تیسرا یہ ہے کہ بیٹے بھی ہیں، اس معیار کے نہیں ہیں، اس اسٹینڈرڈ کے نہیں ہیں جو باپ کی تمنا. یہاں تو بیٹے ہی وہ ہیں، کائنات میں اس سے اچھے بیٹے آج تک کسی کو نہیں ملے. سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار. اور ان میں خاصیت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی قیمتی چیز اگر ہے یونیک ملتی ہی نہیں ہے دنیا میں، بہت اس کی قیمت ہوگی، لیکن اگر اس کا پیئر کسی کے پاس آ جائے تو قیمت ڈبل نہیں ہوتی ہے، 10 ٹائمز ہو جاتی ہے. اصل بہت ہی قیمتی موتی ہے، مرغی کے انڈے کے برابر، $1 ملین کا. اور اتفاق سے اس کا پیئر آپ کے پاس آ جائے ایسا ہی کو تو یہ 2 ملین نہیں ہوگا، یہ 10 ملین اس کی قیمت ہوگی. ایسی افضل چیز کا اگر پیئر بن جائے تو علی کو تو اولاد بھی ہے، بیٹے بھی ہے. حسن جیسا سیدہ شباب اہل الجنہ بیٹا ہے. اور حسن کی ایک خصوصیت ایسی ہے جو رسول اور علی اور فاطمہ میں بھی نہیں ہے. نعوذ باللہ، توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں. حسن اس کائنات کا پہلا انسان ہے کہ جس کا باپ بھی معصوم ہے اور جس کی ماں بھی معصومہ. اگر آپ دیکھیں تو نسب کے اعتبار سے یہ خصوصیت نہ علی میں ہے، نہ فاطمہ میں، نہ رسول میں، نہ کسی انبیاء میں، نہ کسی مرسلین میں. ایسا بیٹا، اور پھر ایک نہیں دوسرا بھی مل گیا، حسین. اس کے باوجود علی اگر کہیں کہ مجھے عباس چاہیے تو اندازہ کیا جا سکتا کہ عباس کس کا نام ہوگا کہ حسن و حسین کے ہوتے ہوئے جس کے لیے تڑپ تڑپ کے علی دعائیں کرے اور فاطمہ اپنا بیٹا کہیں. اور کس طرح سے بیٹا کہیں، بس اسی پہ بات ختم کر رہا. 4 شعبان 26 ہجرہ کی فجر کی بات، مولا مسجد میں. 25 ہجرہ میں ام البنین کی شادی ہوئی. 26 ہجرہ 4 شعبان، یہی جو رات گزر کے صبح ہی، اور وہ جمعے ہی کی صبح تھی. مولا مسجد میں ام البنین پریگننٹ. گھر سے میسج آیا کہ یا امیر المومنین مبارک ہو، آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا. مولا نے پہلے تو شکرانے کا سجدہ کیا، یا شکرانے کی نماز پڑھی. ہم واجب سجدے کرنے کو تیار نہیں، اور علی ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اس سجدے کو اتنا بڑھا دیا علی کے پوتے نے کہ سید الساجدین بنے. یا پرسوں گفتگو ہوگی. پھر اس کے بعد ام البنین کے حجرے میں آئے. جیسے ہی ام البنین کے حجرے میں پہنچے، ام البنین ہے برابر میں نیو بورن بیبی جو ابھی ابھی دنیا میں آیا وہ لیٹا. علی جھکے، بچے کو اٹھایا، ایک کان میں اذان کہی، ایک کان میں اقامت کہی. مگر نگاہ پڑ گئی ام البنین، دیکھا کہ ام البنین پریشان نظر آ رہی. باب الحوائج ام البنین کو بھی کہا گیا. بہت عظیم رتبہ ہے ان محترم خاتون کا. پریشان نظر آ رہی. ماں کے یہاں خیریت کے ساتھ ڈیلیوری ہو جائے اور پھر بیٹا پیدا ہو جائے تو ماں کی خوشی کا کیا ٹھکانا. پریشان نظر آ رہی. پوچھا ام البنین خیریت تو ہے؟ گرچہ شاید اس وقت فقط ام البنین کو نیت نہ ہو، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ تو بچپنے سے ہی کو نیت رکھی گئی تھی. ام البنین پریشان نظر آئی. ماں پریشان ہو، خیریت سے ڈیلیوری بھی ہو گئی اور وہ بھی بیٹا ہوا عرب کے ماحول میں. پوچھا کہ ام البنین کیا خوشی نہیں ہے؟ ام البنین نے کہا مولا خوش بھی ہوں اور پریشان بھی ہوں. خوشی تو بہرحال سمجھ میں آئی، پریشانی کیوں؟ سیم کمپلین ام البنین نے کی ہے جو کمپلین لاسٹ منتھ 13 رجب کو یا 16 رجب کو فاطمہ بنت اسد نے رسول اللہ سے کی. علی کی گود میں بچہ، اور ام البنین کہتی ہیں لیکن مولا پریشان اس لیے ہوں کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے اس نے آنکھیں نہیں کھولی. یہی خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والے علی کے لیے ان کی ماں نے کہا تھا، وہ تو آپ نے پچھلے مہینے سنا ہوگا جشن میں. مولا پریشان اس لیے ہوں کہ بچے نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں. مولا مسکرائے اور کہا کہ کیسے کھولے گا آنکھیں، ہے تو میرا بیٹا نا. کنیز سے کہا جاؤ اور حسین کو بلا کے لاؤ. حسین بلائے گا. بابا کیا حکم ہے؟
کہا باپ تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا، اور یہ کہہ کر اس بچے کو حسین کی گود میں دیا. بچہ حسین کی گود میں گیا، اور جیسے ہی گیا آنکھیں کھول کے پہلی زیارت حسین کے چہرے کی وہاں رسول اللہ کی زیارت کی تھی علی نے، پہلی زیارت. اب اس کو ملائیے مصائب کے اس جملے سے. جب حسین عباس کے سرانے گئے تھے عاشور کی سے پہل، تو عباس نے یہی کہا تھا نا، مولا پیدا ہوا تو پہلی زیارت آپ کی ہے، دنیا سے جا رہا ہوں آخری زیارت آپ کی کر کے جانا چاہتا ہوں. ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، وہ مصائب کی روایت پڑھنا اس وقت مناسب نہیں. آگے کھولی، پہلی زیارت حسین کے چہرے کی. یہ کل 4 شعبان کی روایت پڑھ رہا ہوں. بعض علماء نے ایک جملہ اس میں بڑھا دیا، کسی کتاب میں دیکھا ہوگا کہ بچہ جب حسین کی گود میں گیا آنکھیں بعد میں کھولی، ننھے ہاتھ پہلے پھیلا دیے. شاید یہ پیغام دے رہا ہو کہ آقا ہاتھوں کا تحفہ اور نذرانہ تو ابھی سے قبول کر لیجیے. علی نے واپس بچے کو اپنی گود میں لیا. بس ایک آخری جملہ ہے، اسی پہ آج کی محفل اختتام. واپس گود میں لیا، چہرہ دیکھا اور کہا کہ اس کا چہرہ ویسا ہی ہے جیسا بیٹا میں چاہتا ہوں، اور رسول اللہ مجھ کو بتا گئے تھے اور یہ کہا تھا اس کا نام عباس رکھنا. بلکہ بعض روایات میں تو یہ روایات تو نہیں کہیں گے، لیکن بعض تاریخوں میں یہ کہ معراج کی رات لوح محفوظ پر رسول نے عباس کا نام لکھا دیکھا تھا. لیکن وہ ایک روایت بہت تفصیلی ہے، آج وقت نہیں، بہت چیزیں پڑھنا تھی. لیکن بقول کسی شخص کے ہاتھ یہ داڑھی نماز کی بات کر کے اتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، اپنا بھی اور ہمارا بھی. خیر، کہا پیغمبر اس کا مجھے اس کی خبر دے گئے تھے اور کہہ گئے تھے کہ اس کا نام عباس رکھنا. بس ختم بات. عباس نام سننا تھا کہ زینب جو اپنی ماں کی خدمت کر رہی. ایک بات یاد رکھیے گا، ذہن اس طرف کم جاتا. زینب کبریٰ عمر میں ام البنین سے بھی 1 سال بڑی، 1 سال بڑی ہے، کیونکہ 5 ہجری میں شہزادی زینب کی ولادت ہے، 6 ہجرہ میں ام البنین کی. تو بہرحال ماں کی خدمت کر رہی. اور جیسے یہ سنا کہ یہ عباس اس کا نام ہے، بابا کے قریب آئی. ایک مرتبہ ری کنفرم کرائے، بابا میرے اسی بھائی کا نام عباس ہے، کیونکہ علی کے ہاں اور بھی بیٹے پیدا ہو چکے. محمد حنفیہ تو بہت ہی مشہور نام ہے. تو زینب کہ اور بھائی ہیں حسن حسین کے علاوہ، تو اب کنفرم کرا رہی ہے بابا میرے اسی بھائی کا نام عباس ہے. کہا زینب بیٹی تیرے اسی بھائی کا نام عباس ہے. کہا بابا تو اب عباس کو ایک لمحے میری گود میں بھی دے دیجیے. حسین کی گود میں تو جا چکا ہے عباس، میری گود میں بھی دے دیجیے. علی نے کہا لے. زینب کی گود میں، اس 4 شعبان کل صبح کی روایت، زینب کی گود میں دیا. زینب نے عباس کا چہرہ دیکھا، پیشانی کا بوسہ لیا، کانوں پہ منہ رکھ کے کچھ کہنے لگی. مولا مسکرائے اور کہا زینب بیٹی بھائی سے ابھی سے باتیں شروع کر دی. ارے یہ تیرے ہی پاس رہے گا، تو ہی سے پالے گی. بہت وقت ہے باتیں کرنے کا، ابھی تو دنیا میں آیا ہے، ابھی سے باتیں شروع کر دی. زینب نے تڑپ کے ایک جملہ کہا، بابا میں اپنے بھائی سے کوئی بات نہیں کر رہی، ابھی بھائی بہن کی بات نہیں ہو رہی ہے. 15 سال پرانی ایک امانت کو ادا کر رہی. شہزادی زینب کون سی امانت؟ جب اماں فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی، مجھ سے کہہ کر گئی تھی زینب تیرا ایک بھائی عباس پیدا ہوگا، جب عباس پیدا ہو تو عباس سے کہنا عباس فاطمہ زہرا تمہیں سلام کہتی. میں نے اماں کا سلام پہنچایا. اب اندازہ کریں زینب کبریٰ بہت عظیم خاتون، رتبے میں فاطمہ سے تو بہرحال بعد میں آتی، حبیب ابن مظاہر کو سلام کرتی ہیں تو حبیب غش کھا کے گر پڑتے ہیں. اور یہاں زینب سے افضل فاطمہ کا سلام عباس کے لیے پہنچایا جا رہا. اندازہ ہو سکتا ہے کہ عباس کس کا نام ہے. تو یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. پروردگارا میرے مولا کی تمنا اور مراد اس عباس کا واسطہ، فاطمہ زہرا کے اس لال لختی جگر عباس کا واسطہ، ام البنین کے اس باب الحوائج بیٹے عباس کا واسطہ، حسین و زینب کے اس بھائی جو دونوں کے دل کی دھارس و سہارا تھی عباس کا واسطہ. جو مومنین اور مومنات آج
آج کی اس محفل میں آ گئے ہیں، خدا بندہ ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، ساری تمنائیں اور مرادیں پوری فرما، اور انہیں سیرت عباس پہ جتنی ان کی طاقت ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان صاحبان ایمان کے گھر کو، گھروں کو، روزی کے ذرائع کو، گھر والوں کو، اولاد کو ہر مصیبت و آفت سے محفوظ فرما، لیکن اگر دین کو ضرورت ہو تو ام البنین کے عباس کی طرح ہمیں اپنی اولاد بھی دین پہ قربان کر دینے کا جذبہ عطا فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مظلوم عزاداران امام حسین ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ آج کی شب جمعہ کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اور پروردگارا ان تمام پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ ختم کرنے اور اہل بیت پہ ڈھائے جانے والے مظالم کے انتقام کے لیے وارث معصومین فرزند زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور غیبت امام میں ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کر کے بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ جشن، یہ ولادت، یہ خوشی اہل بیت کے ساتھ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بآواز بلند درود بھیجیں محمد والے محمد۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔ تو میں یاد کر رہا ہوں کہ حضرت میر انیس علیہ رحمہ نے شق القمر کیا، جب اپنے کلام میں انہوں نے اسلام کے 4 بڑے علمداروں کا ذکر کیا، اور پھر یہ فیصلہ کر دیا کہ روز محشر جو علم آئے گا وہ علم حضرت عباس کہلائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 4 بڑے علمدار ہیں اسلام کے، میں ابھی عرض کرتا ہوں، چاروں بنی ہاشم سے عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار۔ سبحان اللہ، میں اس تعبیر پہ قربان ہوں بھائی، جیسے بعض نبی تھے لیکن کچھ اولو العزم نبی تھے منتخب شدہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں آج میں ایک اور رزق معرفت کی تسکین کر رہا ہوں، ورنہ یہ کہ عربی فارسی کتابوں سے بہت کچھ بات ہو سکتی ہے، لیکن آج میں چاہتا ہوں آپ کی جو اپنی زبان ہے اس اردو ادب سے تھوڑی سی بات کی جائے۔ بسم اللہ۔ کہتے ہیں عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار۔ علمدار بہت سے ہوں گے لیکن اولو العزم علمدار 4 ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے۔ ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار۔ علی ہے، علی حیدر، ماشاء جملے اللہ۔ پر بھی میں نثار ہو جاؤں، یہ نہیں کہا کہ علی کو علم ملا، زیب علم حیدر کرار سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار، عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار، کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کرسی سبحان میری اور اللہ۔ آپ کی کرسی نہیں ہے، یہ وہ عرش خدا اور وہ کرسی ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ میر انیس علیہ رحمہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے خود مولا کائنات کے لیے جو منقبت لکھی تھی اس میں بھی تو پہلے ہی مصرع ہی لکھا تھا نا کہ عرش خدا مقام جناب امیر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرش میر انیس علیہ رحمہ کا مصرع ہے کہ وہ مقام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ بے شک۔ عرش مقام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، کرسی مقام تصویر حیدر کرار ہے۔ سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہنچ رہی ہے میری انشاءاللہ سے۔ بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار، عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار، کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ، کیا دست بدست ان کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے واہ واہ واہ۔ یہ وہ ہے علم جس کو پیمبر نے اٹھایا۔ سبحان سب سے اللہ۔ پہلے تو پیمبر نے اٹھایا نا، پھر پیمبر سے علم ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ ہے علم جس کو پیمبر نے اٹھایا، کس فخر سے حمزہ سے دلاور نے اٹھایا۔ سبحان اللہ، سبحان ہاتھ اللہ۔ آیا شرف جب اسے جعفر نے اٹھایا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اب اس میں باریکی دیکھیے گا، وہاں پر تھا زیب علم حیدر کرار، یہاں پر ہے کہ جب جعفر کے پاس آیا تو ان کے لیے شرف تھا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ہاتھ کہنے کیا آیا کہ- شرف جب اسے جعفر نے اٹھایا، وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا۔
وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا، ہوگا یہ ہما سایہ فگن اب نہ کسی پر، بس خاتمہ ہے حضرت عباس علی پر۔ عزیزان گرامی، شہنشاہ وفا، مجسمہ ایثار و قربانی، سقائے سکینہ، باب الحوائج، حضرت ابو الفضل العباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن پرشکوہ منانے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، اور الحمدللہ ہم سب کی یہاں پر حاضری پروردگار قبول فرمائے۔ ایک شعر ہے جو خواجہ نصیر الدین طوسی نے ارشاد کیا ہے، اور وہ اتنا قابل توجہ اور قابل غور شعر تھا کہ اس کے بعد آنے والے بہت سارے علماء نے، مومنین نے اپنی قبروں کے اوپر اسے کندہ کروایا۔ شعر یہ تھا کہ وفدت علی الکریم بغیر ذات من الحسنات والقلب السلیم فحمل الذات اقبح كل شيء اذا كان الوفود على الكريم۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کریم نے اپنے یہاں دعوت پر بلایا ہو تو اپنے ساتھ کھانا لے کر جانا بہت بری بات ہے۔ جب دسترخوان ہی سخی کا بچھا ہوا ہو تو اپنے گھر سے روٹیاں لے کر آنا اس سے زیادہ بری بات اور کوئی نہیں ہے۔ ہم بھی اسی طریقے سے دسترخوان پر آ رہے ہیں اور ہمارے پاس نیکیوں کی روٹیاں موجود نہیں ہیں، ہمارے پاس حسنات نہیں ہیں، نیکیاں نہیں ہیں، ہم خالی ہاتھ اس دسترخوان پر آئے ہیں۔ چونکہ باب الحوائج کے دسترخوان ہے، لہذا ہمیں یہاں سے کچھ لے کر جانا ہے۔ اور واقعاً یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں یقیناً اپنی اپنی حاجات کو لے کر یہاں پر آئے ہوں گے، اور بہت سارے ہوں گے جنہوں نے کہا ہوگا کہ جب آپ جشن میں شرکت کریں تو ہمیں بھی اپنے دعاؤں کے اندر یاد رکھا کریں۔ یہاں مولا غازی عباس کا علم بھی موجود ہے، ہمارے دائیں بائیں دونوں جانب مولا غازی عباس کا علم موجود ہے، اور واقعاً یہ علم وہ ہے کہ جس نے بہت سے انبیاء کو سہارا دیا ہے، اولیاء کو سہارا دیا ہے، مومنین کو سہارا دیا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ ہر دور میں انسان کا حشم ہو جائے، ہر دور میں انسان کا حشم ہو جائے، مینار تہذیب امم ہو جائے، مینار تہذیب امم ہو جائے، وہی ہاتھ لکھے گا وفا کی تاریخ جو ہاتھ قلم ہو کے علم ہو جائے۔ علم کے سائے کو تلاش کرتے کرتے ہم یہاں تک آئے ہیں۔ اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایسا نہیں ہے کہ مولا غازی عباس چونکہ مولا کائنات کے فرزند ہیں اس لیے ہم ان کا جشن منا رہے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، عباس کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ علی کے بیٹے ہیں، توجہ فرمائیے گا، کیونکہ علی مرتضیٰ کی بہت سی اولادیں ہیں، ان کے بہت سے فرزند ہیں، کم از کم جو تعداد ملتی ہے وہ 12 لڑکے اور 13 لڑکیاں تھیں، لیکن ہم کسی اور کا جشن اس طریقے سے نہیں بناتے جس طریقے سے مولا غازی عباس کا جشن مناتے ہیں۔ تو مولا غازی عباس کے لیے یہ فخر کا باعث نہیں ہے کہ وہ امام زادے ہیں، مولا کائنات کے فرزند ہیں، یہ فخر بھی نہیں ہے کہ وہ شجاع ہیں، وہ دلیر ہیں، یہ فخر بھی نہیں ہے کہ وہ قمر بنی ہاشم ہیں، بلکہ فخر عباس یہ ہے کہ ان ساری خصوصیات ہونے کے باوجود وہ حسین کے غلام ہیں۔ یا عباس یا عباس یا عباس، ورنہ عباس کو وہ کمالات ملے ہوئے تھے کہ اگر دعوی امامت کر جاتے تو امامت کا نیا سلسلہ بن جاتا، لیکن مولا غازی عباس کی شان یہ ہے کہ سارے فضائل ہونے کے باوجود ہمیشہ اپنے آپ کو امام کا غلام سمجھا۔ اسی لیے چھٹے سرکار جب سلام پیش کرتے ہیں تو اس طریقے سے امام وقت چھٹے سرکار اس طریقے سے سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔
سلام ہو عبد صالح پر کہ جو اللہ کی اطاعت کرنے والا تھا، رسول اللہ کی اطاعت کرنے والا تھا، مولا علی کی اطاعت کرنے والا تھا، امام حسن کی، امام حسین کی اطاعت کرنے والا تھا. تو فخر عباس یہ ہے کہ سارے کمالات ہونے کے باوجود مطیع امام وقت تھے. یہ ہے فخر عباس. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. علامہ اقبال نے یہی تو کہا ہے کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. عباس تو ہاتھوں کا بھی محتاج نہیں. مولا غازی عباس کی وفا اس منزل پر ہے، مولا غازی عباس کی اطاعت اس منزل پر ہے. اور وہی آیت جو میں نے آپ کی خدمت سرنامہ کلام میں پیش کی، اس کی بہترین مصداق ہے مولا غازی عباس. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوائے ان کے کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں. تو امیر المومنین کل ایمان کے بیٹے ہیں عباس، جو عمل صالح کرنے والے ہوا. عمل صالح کی سند دی ہے مولا امام صادق نے، السلام علیک ایھا العبد الصالح، عمل صالح کرنے والے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جو حق کی نصیحت کرنے والا ہو، صبر کی نصیحت کرنے والا ہو. مولا غازی عباس کی پوری زندگی میں یہی نظر آتا ہے. وفا کی آخری منزل پر ہے عباس. اور کسی نے کیا خوب کہا، دیکھیں یہاں پر مولا غازی عباس کے بہت سے فضائل ہیں جو ہم بیان کر سکتے ہیں. کتنے ہی واقعات ہیں جس کے اندر مولا نے بیان فرمایا. امیر المومنین اپنی آگوش میں جب مولا غازی عباس کو رکھا تھا تو فرماتے ہیں کہ کہو ایک. مولا غازی عباس نے کہا ایک، کہا کہو دو. رک گئے وہاں پر عباس، کہنے لگے کہ جس زبان سے میں نے اسے ایک کہا ہے اسے دو کہنے میں شرم آتی ہے. وہ ایمان ہے. پروردگار پر وہ یقین تھا مولا غازی عباس کو. اسی لیے جب دایا بازو قلم ہوا ہے میرے غازی عباس کا تو اس وقت زبان سے شعر جاری کیا ہے، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. خدا کی قسم اگر تم نے میرے دائیں ہاتھ کو قلم بھی کر دیا تو میں دین کی حمایت کرنے سے باز نہیں آؤں گا. دین کی ہمیشہ حمایت کرتا رہوں گا. مولا غازی عباس کی شان یہ ہے. لیکن اس شان کی وجہ سے مولا کو کیا اعزاز ملا ہے وہ سنیے گا. مولا غازی عباس کو اعزاز کیا ملا؟ دونوں شانے قلم ہو گئے. پانی لینے کے لیے چلے تھے، پانی خیمے تک نہیں پہنچا سکے. یہی ہوا ہے تاریخ کے اندر. اب سنیے گا شاعر کیا کہتا ہے. شاعر کہتا ہے کربلا میں جو مثل حیدر کرار ہے، کربلا میں جو مثل حیدر کرار ہے وہ حسین ابن علی کی فوج کا سالار ہے. وہ حسین ابن علی کی فوج کا سالار ہے. پیاسا دریا سے پلٹ آیا تو کیا ہوا، تا قیامت پانی اس کی قبر کا زوار ہے. آپ نے کتنے مزارات کی زیارت کی ہوگی، ہمیں بھی شرف حاصل ہوا. کتنے روزوں کی زیارتیں کی ہوگی، کہیں پر یہ کرامت نظر نہیں آئی جو مولا غازی عباس کے روزے میں نظر آئے گی. آپ کو معلوم ہے کہ اصلی قبر نیچے سرداب میں موجود ہے. مولا حسین کی قبر مبارک بھی سرداب میں موجود ہے. کتنے ہی نبیوں کی زیارتیں موجود ہیں، کتنے ہی اماموں کی زیارتیں موجود ہیں، کتنے اولیاء کی زیارتیں موجود ہیں. کسی کی زیارت پر یہ منظر نظر نہیں آئے گا جو عباس کی زیارت پر. مولا غازی عباس کو فخر عطا ہوا. اور خود طاہر القادری کے جملے ہیں کہ میں نے اس جگہ کی زیارت کی ہے جہاں پر قبر عباس کے ارد گرد پانی موجود تھا، اور میں نے اس میں اترنے کے بعد اس پانی کو اپنے چلو میں اٹھایا، اسے سونگا ہے کہ کتنے عرصے سے پڑا ہوا ہے، کتنا ایسا ہو گیا کہ اس کے اندر اب خدا نہ خواستہ بو تو نہیں آ گئی ہے. تو کہتا ہے خدا کی قسم میں نے جب اس پانی کو چلو میں اٹھا کر سونگنا شروع کیا ہے تو نہ اس کے اندر بدبو تھی نہ تعفن تھا. اگر اس کے اندر کوئی چیز پاتی تھی تو وفا کی خوشبو پائی جاتی. مولا غازی عباس کی پیاس کو اس طریقے سے خدا نے بجھایا ہے. تو مولا غازی عباس کو سب سے بڑا افتخار یہ ہے کہ وہ مطیع امام تھے، وہ مطیع خدا تھے. اور پھر سنیے گا مولا غازی عباس کو اس وجہ سے کیا اعزازات ملے ہیں. کبھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے انہیں اپنا بیٹا کہا، کبھی بی بی نے اپنا بیٹا کہا ہے عباس کو. کبھی مولا اپنی دعاؤں کے اندر مانگتے ہیں عباس کو. کبھی چھٹے سرکار بیان فرماتے ہیں یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ ہمارے چھٹا عباس.
چچا کہہ کے پکارتے ہیں. کبھی زمانے کا امام پکارتا ہے کاش تم ہمارے لشکر کے علمدار ہوتے. صرف آپ کی خدمت مثالیں بیان کروں، زحمت کو تمام کروں گا. بی بی نے کئی مرتبہ فرمایا کہ میرے بیٹے کو سلام پہنچانا، میں موجود نہیں ہوں گی، میرے بیٹے کو سلام دینا. ایک روایت ملتی ہے، اس روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب قیامت کا میدان ہوگا، محشر لگا ہوا ہوگا، پیغمبر اکرم موجود ہوں گے، لوگ ہوں گے، امتی ہوں گے. ایک مرتبہ پیغمبر اکرم مولا کائنات کو بلا کر کہیں گے اے علی میری بیٹی سے پوچھ کر آؤ میری امت کی شفاعت کے لیے کیا لائیں. میری امت کی شفاعت کے لیے میری بیٹی کیا لائی ہیں. اس وقت جب مولا کائنات جائیں گے سید کائنات کے پاس تو سید کائنات فرمائیں گی، اب سنیے گا کیا فرمائیں گی، کفانا لاجل ھذا المقام الیدان المقطوعتان من ابنی العباس. میرے بابا سے جا کر کہہ دیجئے کہ اس مقام پر آپ کی امت کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے 2 کٹے شانے ہی کافی ہیں. وہ مقام پایا ہے غازی عباس. میرے بیٹا کیا، فاطمہ زہرا نے اپنا بیٹا کہا ہے عباس کو. اور پھر ایک مرتبہ آپ نے واقعہ یقیناً سنا ہوگا، سب میں دوبارہ سے یاد آوری کروا رہا ہوں. ایک شخص تھا جو کربلا زیارت پر گیا، مولا حسین کی زیارت پر جایا کرتا تھا، بار بار امام علی مقام کی زیارت پر جاتا تھا. مولا غازی عباس کی زیارت سے غافل تھا، وہاں زیارت پر نہیں جایا کرتا تھا. کہتا تھا امام ہے، امام کی زیارت زیادہ مقدم ہے، امام کی زیارت پر جانا چاہیے. کربلا میں موجود ہو کر مولا حسین کی زیارت پر جاتا تھا، عباس کی زیارت پر، مولا غازی عباس کی زیارت پر نہیں جاتا تھا. ایک مرتبہ خواب میں بی بی تشریف لائی اور فرمایا تو میرے بیٹے کی زیارت پر نہیں جاتا. جواب میں کہتا ہے بی بی میں تو آپ کے بیٹے ہی کی زیارت پر جاتا ہوں اور کسی اور کی زیارت پر تو جاتا ہی نہیں ہوں، میں تو آپ کے بیٹے حسین کی زیارت پر جاتا ہوں. کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹا حسین کی زیارت پر تو نہیں جاتا، میرے بیٹے عباس کی زیارت پر تو نہیں جاتا. بار بار اپنا بیٹا کہا ہے عباس علمدار کو، وہ اعزاز پایا ہے میرا غازی عباس سے. اور پھر چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں کب چچا کا ہے، فرمایا کان امنا العباس بن علی نافذ البصیرہ وصلب الایمان. ہمارے چچا عباس، امام ہر ایک کو اس طرح پکارتے نہیں ہیں، اس طرح سے نہیں پکارتے، حتی بھائی ہو حتی رشتہ دار ہو تب بھی اس طریقے سے نہیں پکارتے. فرماتے کان امنا العباس، چھٹے امام فرماتے ہیں ہمارے چچا عباس نافذ البصیرہ، بصیرت رکھنے والے تھے، وصلب الایمان، ایمان کا پہاڑ تھے. وہ جس کی شجاعت پوری دنیا میں مشہور ہو، دل چاہتا ہے کہ تلوار نکالے جہاد کرے، لیکن اگر امام وقت نے کہہ دیا کہ تمہیں جہاد نہیں کرنا ہے، تلوار نہیں چلانی ہے، تو عباس کی چلتی ہوئی تلوار نیام میں چلے گئی. اسے کہتے ہیں عباس. تو امام وقت بھی یہ فرماتے ہیں، اور خود چھٹے سرکار کا ایک اور جملہ یہ ہے کہ ان للعباس عند اللہ تبارک و تعالی لمنزلۃ یغبط بها جمیع الشہداء. قیامت کا میدان ہوگا، سارے انسانوں کو جمع کیا جائے گا، مولا غازی عباس جب تشریف لائیں گے اور ان کے مقام و منزلت کو شہداء دیکھیں گے تو رش کریں گے کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے. سبحان اللہ. تھک تو نہیں گئے ہیں؟ عام افراد کی بات نہیں کی جا رہی ہے، شہداء جناب آدم کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے شہداء ہیں، جتنے شہید ہیں، جب وہ قیامت کے میدان میں غازی عباس کا مقام دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہم غازی عباس کی طرح سے شہید ہوئے ہوتے. وہ مقام پایا ہے غازی عباس. اور زمانے کے امام کا بس ایک جملہ آپ کی خدمت بیان کرو، زحمت کو تمام کرو. جمکران میں ایک شخص تھا جو جایا کرتا تھا اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، امام زمانہ سے پکارا کرتا تھا، اپنی حاجت کو طلب کیا کرتا تھا. نہ امام زمانہ خواب میں آئے، نہ اس سے ملاقات ہو سکی، لیکن جب بار بار جاتا رہا اور کوئی گفتگو نہیں ہو پائی، کوئی ملاقات نہیں ہو پائی، تو ایک مرتبہ جمکران جا کر امام زمانہ کو مخاطب ہو کہا اے امام زمانہ، میں بار بار آتا ہوں تاکہ آپ کے وسیلے سے خدا سے دعا مانگوں، مجھے شرم آتی ہے کہ اس مقام پر کھڑے رہ کر، مسجد جمکران میں کھڑے رہ کر کسی اور کا وسیلہ بناؤں، چاہے وہ عباس ہی کیوں نہ ہو. مجھے شرم آتی ہے کہ اس مقام پر کھڑے رہ کر آپ کے علاوہ کسی اور کا وسیلہ بناؤں، چاہے وہ غازی عباس ہی کیوں نہ ہو. بس یہ جملے ادا نہ ہونے تھے. رات میں آیا خواب میں، زمانے کے امام تشریف لائے اور فرمایا نہ صرف یہ کہ ہم پسند نہیں کرتے بلکہ اتنا پسند کرتے ہیں کہ ہماری تمنا یہ ہے کہ تم ہم سے عباس کے وسیلے سے مانگو.
سبحان اللہ کیا کہیں. عباس کے وسیلے سے ہم سے مانگو تو ہم اس وسیلے کو رد نہیں کرتے. کسی عالم دین نے جملہ کہا ہے، بس اس جملے پر عباس سے بات نکلتے جا رہی ہے اور وقت کافی ہو چکا ہے. ایک اور جملہ میں آپ کی خدمت کروں. کہا کہ جب مولا غازی عباس کے روزے کی زیارت نصیب ہونا تو وہاں کھڑے رہ کر اپنی ساری حاجتیں مانگنا، سارے واسطے طلب کرنا، لیکن ایک واسطہ عباس کو نہ دینا، ایک نام مولا غازی عباس کے روزے پر نہ لینا. ہر ایک کا نام لے لینا، ہر ایک امام کو پکار لینا، لیکن ایک نام غازی عباس کے روزے پر نہ لینا. وہ کون سا نام تھا؟ کہنے لگے سکینہ کا نام عباس کے روزے پہ نہ لینا. اس وقت عباس کا دل بھی پھٹ جاتا ہے جب نام سکینہ آتا ہے. اور اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سکینہ کا واسطہ اگر عباس کو دیا جائے تو یہ واسطہ رد نہیں ہوتا، اور غازی عباس کا واسطہ زمانے کے امام کو دیا جائے تو وہ واسطہ بھی رد نہیں ہوتا. بس ایک دعا کا جملہ کہ جو خواہشات کو پوری کرنے کے لیے بار بار علماء کرام نے بیان کیا ہے وہ آپ کی خط بیان کروں. سب میرے ساتھ دیجیے گا اور اس کے بعد التماس سے دعا کہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے اس دعا کا ترجمہ آپ کی خدمت بیان کروں. کیا ہے وہ ذات کہ جو اپنے بھائی حسین کے غم کو دور کرنے والی تھی. میں اپنے غموں کو آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ میرے غموں کو دور کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. دوبارہ سے. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. اے باب الحوائج، اے باب المراد، اے باب الحسین، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ، آپ کو آپ کے امام حسین کا واسطہ، آپ کو شہداء کربلا کا واسطہ، آپ کو ننھی سکینہ کا واسطہ، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل ہو جائے. پروردگارا تجھے غازی عباس کے کٹے ہوئے بازو کا واسطہ، جو جو یہاں پر جھولیاں لے کر آئے ہیں ان کی ساری جھولیوں کو پر یہاں سے بھیج دینا. پروردگارا تجھے غازی عباس کا واسطہ ہمیں زیارت کربلا معلیٰ نصیب فرما، 14 معصومین کی زیارت نصیب فرما، حج و عمرے کی سعادت نصیب فرما. جہاں جہاں پر مومنین موجود ہیں شیعان حیدر کرار آباد ان تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو یہاں پر آئے ہیں ملک غیر کے اندر آئے ہیں، یہاں پر کام کاج کے سلسلے میں پڑھائی کے سلسلے موجود ہیں، انہیں خیر و عافیت کے ساتھ وطن میں لوٹنا نصیب فرما. والدین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. پالنے والے جو شادی کی عمر تک نوجوان لڑکے لڑکیاں پہنچ چکی ہیں انہیں بہترین رشتے نصیب فرما. پروردگارہ جو بے اولاد مومنین ہیں انہیں مولا غازی عباس کے صدقے میں اولاد صالحہ اولاد نرینہ عطا فرما. مریضوں کو شفاء کامل اور عاجلہ عطا فرما. تمام پریشانی تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنے آخری حجت اور ہادی امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. متوکل بہت مظالم ڈھاتا تھا. اس نے کہا جو بھی حسین کی زیارت کے لیے جائے نا تو اسے ٹیکس لگا دو، اتنے پیسے لگاؤ کہ فقیر ہو جائے، غریب ہو جائے. لوگ اپنے مکان بیچ بیچ کے زیارت کے لیے جاتے تھے. ہاں زائرین کم ہو گئے تھے، کم لوگ جاتے تھے، لیکن پھر بھی زائرین جاتے تھے. یہاں تک کہ اس نے کہا اب جو زائر جائے نا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دینا، یہ خود بخود زیارت بند کر دیں گے. یہاں تک لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون آئی، جیسے ہی پل بغداد پہ پہنچی انہوں نے کہا کہ وہ بڑھیا جانتی نہیں ہو ہم ہاتھ کاٹتے ہیں؟ کہا ہاں جانتی ہوں. کہا پھر بھی زیارت کے لیے جاؤ گی؟ کہا ہاں. کہا پھر اپنا ہاتھ نکالو. جیسے انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا تو انہوں نے کہا نہیں ہم الٹا ہاتھ نہیں کاٹتے، ہم سیدھا ہاتھ کاٹتے ہیں. تو اس خاتون نے ایک مرتبہ مومنہ نے فرمایا، کہا کہ پچھلے سال تم میرا سیدھا ہاتھ کاٹ چکے ہو. سیدھا ہاتھ تو تم پچھلے سال کاٹ چکے ہو، اب الٹا ہی ہاتھ میرا باقی رہ گیا ہے. بڑی بڑی زحمتوں سے لوگوں نے زیارتیں کی ہیں. یہاں تک ہے کہ بعض اوقات دو افراد جاتے وہ ایک کو قتل کر دیتے تھے، ایک کو مار دیتے، پھر کہتے اب تاریخ بغداد پہ یہ واقعہ درج ہے
اور میں نے پڑھا تھا چند برس پہلے، تو بہت سے لوگوں نے حوالہ جات مانگے، پھر میرے دوستوں نے متعدد حوالے 5 حوالے نکال کے دیے اس واقعے کے لیے. بڑے بڑے جید علماء نے اس کو پڑھا ہے کہ امام حسین کے متوکل کا دور، امام حسین کی زیارت پہ پابندی. ایک بوڑھی نابینا خاتون اپنے بیٹے سے کہنے لگی مجھے ایک مرتبہ میرے مولا حسین کی زیارت کرا دیں، پتہ نہیں کب میرا دم نکل جائے بیٹا، میری اب نہ ٹانگیں چلتی ہیں نہ آنکھیں دیکھتی ہیں، بس مجھے ایک مرتبہ میرے مولا کی زیارت کرا دے. بیٹے نے ماں کو کپڑے میں باندھا، پشت پہ اٹھایا. ایک مرتبہ جب پل بغداد پہ پہنچا تو سپاہیوں نے متوکل کے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو اس خاتون نے کہا ہم مولا حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. تو انہوں نے سپاہیوں نے کہا ہم ایک کا قتل کر دیتے ہیں، ایک جا سکتا ہے. انہوں نے اس مؤمنہ کو، بوڑھی خاتون کو بیٹے کے پشت سے اتارا، بیٹے کا گلا کاٹا اور اس کو فرات میں ڈال دیا. مؤمنہ نے کہا بھی میں چل نہیں سکتی، میں اپاہج ہوں، میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو کہا ہم نے آپ کے بیٹے کو، تمہارے بیٹے کو قتل کر کے فرات میں ڈال دیا، اگر بلا سکتی ہو بلا لو. اب آپ جانتے ہیں نا بوڑھی ماں کے لیے جوان بیٹے کی موت برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے. جوان بیٹے کی موت برداشت کرنے کے لیے کسی زینب کبریٰ کا کلیجہ چاہیے، کسی لیلا کا دل چاہیے. بس بھئی اب ایک مرتبہ وہ مؤمنہ رونے لگی. جب انسان زیادہ پریشان ہوتا ہے نا تو بعض اوقات اس کی زبان سے کفریہ جملے نکل جاتے ہیں، وہ گستاخی کر دیتا ہے. اب مؤمنہ ایک مرتبہ رونے لگی، بہت روئی، اور پھر روتے روتے ایک مرتبہ کہہ دیا، کہا میں حسین کی زیارت کے لیے جا رہی تھی، عباس نے میرا بیٹا لے لیا. بس یہ نہ جانے ان سے نادانی میں گناہ ہو گیا، کوتاہی ہو گئی. ابھی رو ہی رہی تھی، گھٹنوں پہ ہاتھوں پہ چلتی ہوئی جا رہی ہیں کہ اچانک بیٹے نے آواز دی اماں میں آ گیا. مؤمنہ نے سوال کیا بیٹا کون ہے تیری آواز میرے بیٹے سے ملتے؟ کہا اماں میں ہوں، میں آپ کا بیٹا، لیکن سپاہیوں نے کہا تھا انہوں نے آپ کو قتل کر کے فرات میں ڈال دیا. کہا ہاں اماں میں مر گیا تھا. کہا پھر بیٹا کیسے واپس آیا؟ کہا اماں مجھے مولا عباس لائے. اجرکم اللہ. کہا اماں مجھے مولا عباس لائے ہیں. کہا کہ مولا مجھے معاف کر دیجیے گا. ایک مرتبہ وہ بوڑھی مومنہ رونے لگی، کہا مولا مجھے معاف کر دے، میں نے گستاخی کی تھی. کہا نہیں کوئی بات نہیں، آپ میرے بھائی کی زائرہ ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں. کہا نہیں مولا آپ مجھے معاف کر دے. کہا میں نے معاف کر دیا، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. کہا اگر آپ نے معاف کر دیا ہے تو مجھے اپنے ہاتھ چومنے دیں. تو مولا نے کہا میں عباس ہوں. کہا ہاں مولا میں جانتی ہوں آپ عباس سے، میں ہاتھ چومنا چاہتی ہوں. مولا نے کہا اگر میرے ہاتھ ہوتے سکینہ کو تماچے نہ لگتے. میری بھتیجی سکینہ کو تماچے نہ لگتے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اور آج آقا عباس کے حوالے سے عباس کے نام پہ ہر ایک کی حاجت پوری ہوتی. ایسے ایسے واقعات، معجزات، کرامات، اور ہمیشہ بھی آج کل بھی آج کے زمانے میں بھی آنکھوں کے سامنے. کوئی وجہ تو ہوگی نا. اللہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا عادل ہے، کسی کو دیتا ہے تو دیکھ کے دیتا ہے کہ یہ اس چیز کو ڈیزرو کر رہا ہے کہ نہیں. عباس کو اتنا بڑا رتبہ ملا ہے، اس کی ایک وجہ جو سمجھ میں آتی وہ یہ کہ عباس کی زندگی کی جو سب سے بڑی تمنا تھی، ہر ایک کی ایک خواہش ہوتی ہے نا، ہر ایک کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک گول ہوتا ہے، ہر ایک کا کوئی کام کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے. یہ جو ہمارے بچے اتنے سال سنا آج کل کوئی ایسا بڑا اہم ایگزام بھی چل رہا، تو اب یہ جو ایگزام وغیرہ اتنے سال محنت کرتے، ایک مقصد ہے کہ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، سرجن بننا. کتنی محنت آدمی کرتا ہے، ہر ایک کا ایک مقصد. جب آپ حضرات کا ارادہ ہوا ہوگا، چاہے آج آپ نہ مانے کہ امریکہ آ کے یہاں کی نیشنلٹی لینا، تو اس مقصد کو ذہن میں رکھے کتنی محنتیں اور کوششیں آپ نے کی ہوگی. لیکن عباس کی زندگی کا صرف ایک مقصد تھا، اور وہ یہ کہ اپنے بابا کی تمنا اور مراد پوری کروں، کربلا میں آقا حسین کی مدد کروں. یہ ساری زندگی عباس کی تمنا. 40 منٹ میں کیسے اس کو بیان کرتا ہوں 2 منٹ کی بات کو. شادی کے موقع پہ آقا کی دعا، آقا یعنی مولا کی. عباس کی ولادت کے موقع پہ ہی بات دہرائی
अब्बास के बचपने में ये पैगाम दिया, अब्बास की जवानी में ये पैगाम मिला। जब मौला दुनिया से जा रहे थे अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ पे रखा, शब आशूर ये पैगाम मिला, बार बार ये बात रिपीट हुई, अब्बास तुम तो करबला, तुम तो करबला, तुम तो करबला, तुम तो हुसैन के लिए मांगे गए। तो अब्बास की तमन्ना यही है। आज बात बहुत आगे बढ़ गई, वरना पहले मेरा इरादा कि उस अजीम खातून का भी तस्करा करूं कि जिसने ऐसे किरदार का मुजाहिरा किया। आपके जहन में उम्मुल बनीन आई होंगी, वो भी बाबुल हवाइज, और खास तौर पर इराक में जो उम्मुल बनीन की मन्नत मानी जाती है, जो उम्मुल बनीन का मुजिजा पढ़ा जाता है, जो उम्मुल बनीन की जियारत पढ़ी जाती है, जिस अकीदत और एहतराम के साथ, लेकिन उम्मुल बनीन को सब जानते हैं। अब्बास की बेवा जनाब लुबाबा बिनते उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, बहुत ही अजीम, उनका भी जिहाद है। वो इरादा था कि हजरत अब्बास के हालात तो बयान होते, जरा से ये भी बताया जाए कि उनके घर के अंदर की कैफियत क्या थी, लेकिन आज वक्त नहीं रहा। आज के बाद अगली मेरी तकरीर भी चौथे इमाम के बारे में, तो वहां तो ये चौथे इमाम ही के इतने हालात हैं, शायद आखिरी 2-3 तकारीर में ये नामुकम्मल बात वहां मुकम्मल करो। आज सिर्फ अब्बास, हर जगह ये सुना। और फिर जब करबला में वक्त आया, अब्बास ने हुक्म हुसैन पर अपनी तमन्ना कुर्बान कर दी। अच्छा एक बात बताइए, हम और आप तो अल्लाह का और इमाम का हुक्म छोड़ देते हैं, क्यों? अपने जाती फायदे के लिए। शराब में मजा आ रहा है, वे इमाम हराम कहते रहे, अल्लाह हराम कहता रहे, लेकिन हमें तो ये मजा लेना। हराम बेचने से हमें कैश मिल रहा है, डॉलर मिल रहा है, अल्लाह कहता रहा, इमाम कहते रहे, हमें डॉलर चाहिए, ना अल्लाह चाहिए, ना इमाम चाहिए। यानी कोई अपनी जबान से नहीं कहता, लेकिन एक्शन, बॉडी लैंग्वेज वो भी तो बताती है ना। अल्लाह कहता रहे, इमाम कहते रहे, अब्बास कहते रहे, हिजाब हिजाब हिजाब। हम इमाम बाड़े में तो हिजाब कर लेंगे, इसके बाहर नहीं कर सकते हिजाब। मजा आता है बेहिजाबी में, मजा होता है ना, वरना क्यों करते बेहिजाब? ऐसा कोई कानून नहीं है किसी हुकूमत का कि बेहिजाब निकलो तो रोजाना तुम्हें $100 दिए जाएंगे, बल्कि बेहिजाब निकलने पे डॉलर खर्च करना पड़ते हैं। हमारे इंडिया पाकिस्तान में बहुत सी औरतें, मैं जाती तौर पे जानता हूं, इसलिए बुर्का पहन लेती है कि बुर्का पहनने के बाद न कपड़ों की फिक्र, न जेवरात की फिक्र, न मेकअप की फिक्र है, गए काम करके आ गए। अब हिजाब निकलेंगे तो फिर तो ब्यूटी पार्लर और मेकअप और ये सब भी होना चाहिए, खर्च करने को तैयार, क्यों? मजा आता। हम और आप ये सारे अपने मजे के लिए, ना अल्लाह याद रहता है, ना इमाम, ना अब्बास। लेकिन अब्बास जरा देखें वो क्या कुर्बानी दे रहे हैं। सकीना प्यासी है और इतनी प्यासी है, नहीं मैं सकीना से भी ज्यादा सख्त प्यास पड़ रहा हूं। असगर प्यासा है और इतना प्यासा है कि फौजे यजीद रो दी। इतने जालिम, इतने संगीन, इतने पत्थर दिल यजीदी रो दी। क्या अब्बास नहीं देख रहे थे ये मंजर? असगर की शहादत और अब्बास की शहादत में फासला ही कितना। अब्बास देख रहे हैं और ताकत रखते हैं कि तलवार चला के पानी लेके आ जाएं। जब आका ने पानी के लिए भेजा था तो तलवार रखवा ली थी, खाली नेजा दे के भेजा। अगर अब्बास के हाथ में तलवार होती तो हरमुला की भी मजाल नहीं थी कि तीर चलाता। असगर तड़प रहा हो, सकीना तड़प रही हो, बीमार इमाम सज्जाद बुखार की कैफियत में, और पानी का कतरा भी उसके गले से 3 दिन से नहीं उतरा, और अब्बास ये देख रहा, और अब्बास को पता हो कि मेरे बाबा ने मुझे क्यों मांगा, और फिर इसलिए वो खामोश रहे कि इमाम कहते हैं कि मैं इजाजत नहीं दे रहा। हमें और आपको भी इजाजतें नहीं है, लेकिन हम इमाम की किसी इजाजत की नऊज़ बिल्लाह परवाह करते हैं? अपने मामलात में नहीं करते। वहां तो असगर की बात है। याद रखिए कि अगर मैं होता मुझसे तो शायद बर्दाश्त ना होता। मैं कह देता आका, अगर मेरे पास इतनी ताकत होती, आका हुसैन अल्लाह चाहे जहन्नम में जलाए, असगर की प्यास बुझाना है, चाहे मैं जहन्नम में चला जाऊं। लेकिन अब्बास ने कितनी इताअत का मुजाहिरा किया। सीरत अब्बास का यह पहलू याद रखिए। असगर और सकीना की प्यास को बर्दाश्त करके भी ताकत रख के सब्र करना, क्योंकि इमाम मना कर रहे हैं। इमाम के हुक्म की ऐसी पैरवी करो तो अब्बास बनते हो।
ہم اور آپ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ رسول امام سب کو بھول جاتے ہیں. یہ تو عباس کی سیرت کا ایک اہم ترین پیغام. یہ دیکھو حکم خدا اور حکم دین کے بارے میں کبھی بھی کمپرومائز نہ کرنا. جو آ گیا حکم آ گیا آنکھیں بند کر کے ماننا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد